السلام علیکم گائز. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن جو حالات ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک دو ویڈیوز دیکھی. کچھ لوگ اپنی بالیاں بیچ رہے ہیں، کچھ بائک بیچ رہے ہیں. ایک عورت تھی، وہ اپنی بیٹی بیچ رہی ہے جسٹ اس چیز کے لیے کہ اس نے بل جمع کروانا ہے. لعنت ہے ہم پہ اور تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ان پہ جو اپنے حق کے لیے بولتے نہیں ہیں. ہم کس چیز کا اتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ کیوں اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں ہر بندے کا؟ لیٹس سپوز میری 30,000 سیلری ہے، میں نے اس میں گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، گروسری بھی کرنی ہے گھر کے، باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اس کی چیزیں بھی پوری کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں؟ انسان ان سب چیزوں سے تنگ ہونے کے بعد سوسائڈ کرتا ہے. جیسے یہ کھنا پل پہ ایک بزرگ نے بجلی کا بل گلے میں ڈال کے انہوں نے برج سے چھلانگ لگا دی. یہ بہت بڑا تمانچہ ہے ان سارے اداروں کے منہ پہ جو کہتے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف بات مت کیا کریں. ہم یہاں کسی کے خلاف بات کرنے نہیں آئے، ہم صرف اپنے حق کے لیے بولنا چاہ رہے ہیں کہ خدارا یہ ظلم بند کریں، غریب عوام کو جینے دیں، چیزوں کو سستا کریں. ہمیں نہیں چاہیے روڈز، نہیں چاہیے موٹر وے، نہیں چاہیے نتھنگ، کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں بیسک چیزیں چاہیے، روزمرہ کی اشیاء کھانے پینے کی، آٹا گھی آئل سستا کریں، بجلی کے بل سستے کریں، صحت کے نظام کو سستا کریں، پڑھائی کے نظام کو، تعلیم کے نظام کو اچھا کریں، جس سے ہم بھی قابل بنیں، ہمارے بچے قابل بنیں، ہمارا مستقبل قابل بنے. ہم بات کرتے ہیں ترقی کی. 1947 سے ہم نے آج تک کیا ترقی کی ہے؟ کیا ترقی کی ہے؟ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہم پہلے بھی مانگتے تھے، پہلے بھی ظلم برداشت کرتے تھے، پہلے انگریزوں کا کرتے تھے، اب آپ سب کا کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کتنے پرسنٹ لوگ باہر جاتے ہیں. مجھے موقع ملے، تیمور کو موقع ملے، ہم صبح باہر چلے جائیں ایسے ہی. اور ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ظلم کی انتہا ہے. خدارا ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، کہ اس ظلم کو بند کریں. اس چیز کا نگران وزیر اعظم ہے، یہ نوٹس لیں. وزیر داخلہ نوٹس لیں. آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے اس چیز کا نوٹس لیں. خدارا ہم پہ رحم کریں، غریبوں کو جینے دیں. کیوں غریب کے آئیں لیتے ہیں آپ سارے؟ ہم بھی کوئی بہت امیر نہیں ہیں یا رئیس نہیں ہیں. وی آر پاکستانی اینڈ وی آر مڈل کلاس. اللہ کا واسطہ ہے آپ کے آگے کہ اس ظلم کو بند کرتے ہیں. میں بہت سے کلپ اس میں ڈالوں گا جو بندے رو رہے ہیں، اور لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس بزرگ کو دیکھ کے. بیچارہ ٹرک ڈرائیور ہے، کتنا اس کی کمائی ہے؟ 20-22 ہزار. وہ کہتا ہے میں اگلے 1 سال بھی پیسے جوڑوں تو 30,000 نہیں جوڑ سکتا بل کے لیے. کس چیز کا ظلم کر رہے ہیں آپ؟ 65 یونٹ ہیں ایک بندے کے، 7,000 بل ہے. کس چیز کا؟ میں نے ابھی ریسنٹلی بل جو جمع کروایا ہے اس میں 19,000 بل تھا، جس میں 10,000 الیکٹریسٹی کا اور 9,000 پر ٹیکس تھا. میں 9,000 ٹیکس کس چیز کا دے رہا ہوں؟ کس چیز کا ٹیکس دے رہا ہوں؟ آپ اپنا بزنس چمکانے کے لیے سولر کا ہم لوگوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. لائٹ ہوتی نہیں ہے، پورا پورا دن لائٹ نہیں ہوتی. لوگوں کو مجبور کر دیا آپ نے، سولر، بیٹری، ہر چیز اس پہ بھی ڈیوٹی ٹیکس ہے. ہر چیز کے لیے مجبور کر دیا. اور انشاءاللہ یہ ویڈیو وائرل تو ہوگی. میاں شہباز شریف صاحب، آپ نے 16 ماہ میں جو ظلم کیا نا عوام پہ، انشاءاللہ قیامت والے دن میں آپ کو گربان سے پکڑوں گا، یہاں سے پکڑوں گا، اور اپنے رب کو شکایت لگاؤں گا کہ یہ ظلم، یہ ستم جو آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا آپ سے حساب لے.
ویسے تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, لیپ ٹاپ دے دیں. لیپ ٹاپ کیا کرنا ہے جب غریب کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے؟ ہم نے لیپ ٹاپ کیا کرنا ہے؟ اس ملک میں جو بندہ آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے؟ یہ آزاد ملک ہے؟ اس طرح کی آزادی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں بتا دیں جس طرح وہ ایک اینٹوں کا بھٹا ہوتا ہے نا, اس پہ لوگوں کو قید کر کے ان سے ظلم و ستم کر کے کام کروایا جاتا ہے, تو وہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے آج. کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ کتوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. جو آوارہ کتے ہوتے ہیں نا ان کو لوگ پتھر مارتے ہیں, ان سے بدتر زندگی ہو گئی ہے ہماری. ہم آزاد ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ساروں پہ. آپ نے 16 ماہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیڑا گرک نہ کیا ہو. روس کا پیٹرول آ رہا ہے, پیٹرول آپ کہاں لے گئے ہیں؟ وہ چلیں جی, پیٹرول کون سا کھانا پینا ہے ہم نے. آپ آٹا کہاں لے گئے, چاول کہاں لے گئے, چینی کہاں لے گئے؟ ساری چیزیں آپ نے عوام پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ جس کی کوئی یاد نہیں ہے. یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کو بلاتا ہوں اپنے پاس. بھائی آپ ذرا آئیں سب ادھر آئیں. آپ ساری سچویشن پہ کیا کہنا چاہیں گے جی, جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آٹا چینی بلوں کے حساب سے خاص طور پہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودہ صورتحال پہ؟ موجودہ صورتحال تو ایسی ہے جی کہ غریب بندے کا جینا آرام کیا ہوا ہے. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب اور نیچے جا رہا ہے. اب ایک بندہ اگر 15-20 ہزار روپے مزدور کو ہم 1,000 روپیہ دیہڑی دیتے ہوئے, وہ بھی کہتے ہیں کہ 150 یہ چھوڑ دیں. ایسے حقیقت تو خرچہ اس کا 1000 کے بجائے 2000 ہوتا ہے. تو پھر یہ جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں, چوری ڈکیتی, یہ چیزیں پھر ہوں گی. تو اس سب کا پیچھے حکمران بھی ہیں, ہماری عوام بھی ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے جس کے جتنے ہاتھ میں آتا ہے وہ وہیں پہ کرپشن کرتا ہے. ایسے ہی تو پہلے ہم خود کو ٹھیک کریں, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ملک ہے یہاں پہ جو چیز اوپر گئی ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے. ایسے ہی ہے. کہیں اور ہیں, بنگلہ دیش ہے یا اور جو کنٹریز ہیں, وہ ہم سے بعد میں, اور ہم سے مطلب ان کی کرنسی ڈاؤن تھی, اور آج وہ کسی جگہ پہ ہیں. اور ہم جو آپ تھے, افغانستان جو ہے وہ اس کے کرنسی کتنی ڈاؤن تھی اس کو دیکھ لیں, اب وہ کام پہنچ چکا ہے جنگی حالات کے باوجود. تو ہمارے جو یہ حکمران ہیں, خود تو بجلی پیٹرول سب کچھ فری چل رہا ہے. 2000 یونٹ ہے تو اس کا کوئی بل نہیں ہے. ایسے ہی. تو غریب عوام اگر 200 سے 1 یونٹ بھی اوپر جائے گی تو ڈبل چارجنگ ہوگی. اور اس ٹائم تو ٹیکسیز اتنے لگا دیے ہیں کہ 8-10 ہزار روپیہ تو سیدھا آپ کا بل ہے. پہلے یہ تھا جو 30 ہزار لیتا تھا وہ آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا, ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی. لیکن ابھی 50 ہزار والا بھی بمشکل گزارا کر رہا ہے. تو یہ چیز ہے, ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو بھی لوگ ہیں حکومت میں آ رہے ہیں ان کو لانے والی عوام ہی ہے. تو عوام کو بھی دیکھ سوچنا چاہیے, جوتیاں مارنی چاہیے. جو آپ کے دروازے پہ آئے ووٹ مانگنے خاص طور پہ, بے شک اس کو تو آپ جوتیاں مار کے باہر نکال دیں. اور ہم ایسی قوم ہے کہ ہمارا کوئی ایم پی آتا ہے, ہم اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, گاڑی سے اٹھاتے ہیں, جہاں تک آنا ہے وہاں تک کندھوں پہ اٹھا کے اس کے جوتے بھی گندے نہیں ہونے دیتے. بے شک جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہماری ہم لوگوں کی بھی کمزوریاں ہیں. اگر وہ پیدل چل کے آئیں گے, انہی رستوں سے آئیں گے, ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تب جا کے ان کو احساس ہوگا. لیکن الیکشن کے دوران تو وہ جیسے ایک بجلی کا کھمبا ہوتا ہے, گھر سے نکلتے ہیں اس کو بھی سلام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بعد میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ کے منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی بھی کمزوریاں ہیں. جو جب سلیکشن کا ٹائم ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو کل آپ کے دستے بازو بنے پیر غمی خوشی میں. تو یہ چیزیں ہم لوگ اس ٹائم نہیں دیکھتے, جس کے پاس ویگو ڈالا ہو یا جو پیدل چل رہا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یا اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو اسمبلی ہال میں آپ کو 2 سے 4 دیندار لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. باقی ٹوٹل طبقہ ایسا ہے جس کو ہو سکتا ہے کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا. تو جو بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا وہ ہمیں اسلامی نظام میں کیا لائے گا؟ تو اس کو حرام حلال کی پہچان ہی نہیں ہوگی. وہ جب آپ کا فنڈ آئے گا 1 کروڑ روپے کا, تو اس میں سے
20 लाख रुपए लगेगा, 80 लाख वो अपनी जेब में डालेगा। तो अगर सैलरी की बात करें तो एक MPA MNA 50,000 30,000 जो कागज़ के ऊपर उनकी सैलरी है, और इतने कम से कम 5-7 लाख का तो वो मंथली पेट्रोल ज़ाया करते हैं। ऐसे ही इससे ज़्यादा तो वो किधर से करते हैं? ये सारा चीज़ें हमसे ही निकलती हैं, तो एंड में जाके तो टैक्सेस भी हमारे ऊपर ही हैं। अब और तो वो लोग फ्री घूम रहे हैं। मजबूर हो गए हैं खुदकुशी करने के लिए, बिलों पे खास तौर पे। आजकल जो बिलों की सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, आटा चीनी घी ये गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया। बहुत दूर हो गया, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे क्यों लगता है कि आने वाले दौर में आप पानी, अपने घर का पानी भी हुकूमत को पैसे दे के पानी लेंगे। बिल्कुल यही चीज़ है। दूसरी तरफ अगर बिजली को देखें तो यह तो होना कि ये जैसे पोल वगैरह लगे हुए हैं जगह जगह पे, ऐसे ही है। जिसकी जगह में लगा हुआ है उसको कोई आप किराया वगैरह देते हैं इसका, तो फिर तो आप उसको बिजली महंगी दें तो कुछ समझ में भी आता है। ऐसे ही है। यहाँ से तारें गुजर रही हैं, ओपन माहौल है यहाँ, आपको पता है। ऐसे ही। तो यहाँ हमारे गांव की जो सूरत है, सालाना यहाँ पे सैकड़ों दरख्त वो काटते हैं, और फलदार हो जो भी हो जो आता है वो बगैर पूछे मालिक से वो काट के फेंक देते हैं जी, ये तारों के साथ टच होते हैं। तो वो नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, ऊपर से टैक्स भी वही लोग देते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है। जुल्म है, जुल्म है। तो ये चीज़ें इनको मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर उसको आगे ले जाना है तो छोटे से छोटा बच्चा है वो भी मेहनत करेगा, बड़े से बड़ा है वो भी करेगा, तब जाके काम चलेगा। सिर्फ हुक्मरान ही नहीं है, उनका हाथ करोड़ों तक जाता है तो वो करोड़ों से करप्शन करते हैं। हमारा लाखों में जाता है, हम लाखों से करते हैं, जिसका हज़ारों में जाता है वो हज़ारों से करता है। ऐसे ही है। निज़ाम सीधा होना चाहिए, कानून सीधा होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और यहाँ तो कानून ऐसा है कि जिसकी जेब में 1 लाख रुपया है वो कोई भी जुल्म सितम कर ले, जाके ताने में पैसे दे और वो बाइक को। बिल्कुल यही मसला है यहाँ पे। और हमारी सबसे बुरी बात यह है, हमारा बाइक रोका जाता है, एक पुलिस वाला बाइक रोकता है तो हम कागजात दिखाने से पहले फ़ोन करते हैं सिफारिश के लिए जी ये बात करें। बेशक। हम खुद भी ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं ये है। नीचे से सारा और सिस्टम सीधा इस होगा बार तब ऊपर से भी होगा। भाई ने भी ये बात की, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को जूतियां मार के सीधा करिएगा जो आपके हक के लिए नहीं निकले। आपका MNA MPA इस टाइम अभी बिजली के एहतजाज में कोई बंदा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और खुदारा जो मीटर रीडर हैं उनके साथ जुल्म ना करें, वो बेचारे हमारी तरह ही मिडिल क्लास हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनको मारने से कुछ नहीं होगा, उन पे जुल्म मत करें। वो मजबूर हैं अपनी नौकरी को लेके, वो मीटर रीडिंग करने आते हैं या आपका मीटर काटने आते हैं, उनको ऊपर से आर्डर आते हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें करें। खुदारा उन पे हाथ मत उठाइएगा और आने वाले इलेक्शन में अपना फैसला खुद करिएगा कि कौन सा बंदा पाकिस्तान के लिए बेहतर है या बेहतर काम करेगा, उसको वोट दीजिएगा। इतनी सी रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ईमान पे रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।